السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسی کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں علم میں بڑھائیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح اور تقوی دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. آمین یا رب العالمین. پچھلی کلاس میں ہم نے سورہ الفجر کی پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک پڑھ لیا تھا. آج انشاءاللہ جو باقی صورت ہے اس کو مکمل کر لیں گے. سورہ کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کچھ چیزوں کی قسم کھائی، اور ان چیزوں کی قسم کھا کر کہا کہ یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں. اور پھر اس قسم کا جواب ہم نے بات کی تھی کہ یا تو محذوف ہے یعنی ہڈن ہے کلام کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور باقی جو کائنات کی چیزیں ان سب کی قسم کھا کر کیا کہا کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا. اور یا پھر کچھ علماء کے مطابق اس کا جواب قسم آیت نمبر 14 ہے، جو کہ ہے ان ربک لبالمرصاد، یعنی بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے. یعنی تمہارا جو خدا ہے، جو تمہارا پالنے والا ہے، وہ تم پر گہری نظر رکھتا ہے. ہی از واچنگ یو آل دا ٹائم. تو ایسا مت سمجھنا کہ تم اس کی یعنی نالج میں تمہارے ایکشنز نہیں ہیں، یا وہ جانتا نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے. اس آیت سے پہلے یعنی جو بات کی گئی تھی وہ تھی کچھ گزشتہ قوموں کی. ان کا ذکر کیا گیا، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی قوم کا ذکر کیا گیا، جو کہ مادی ترقی یعنی جو ان کی جو مٹیریل پروگریس تھا وہ اس میں عروج پر تھے، اور انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی ہوئی تھی. اور لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلا دیا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان پہ عذاب آیا اور وہ قومیں ہلاک کر دی گئیں. اور وہ لوگ اصل میں خدا کی جو بتائے ہوئے اخلاقی جو حد بندیاں تھیں، جو مورل باؤنڈریز تھیں، جو انبیاء لے کے آتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میسج آتا تھا جس میں کہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہوگا، اور اس کو کچھ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو آبزرو کرنا پڑے گا، اور وہ اس دنیا میں آزاد نہیں ہے. تو انہوں نے ان سب میسیجز کو ریجیکٹ کیا، ان انبیاء کو ریجیکٹ کیا. وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتے تھے، وہ بلکہ فساد کرتے تھے، اور وہ اوپریس کرتے تھے کمزوروں کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو رولز ہیں اور ریگولیشنز ہیں ان کو نہیں فالو کرنا چاہتے تھے. لہٰذا ان قوموں کو عذاب سے ڈسٹروائے کر دیا گیا. پھر اگلی آیات جو 15 اور 16 ہیں اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ایک بنیادی اصول بتا دیا، اور وہ کیا تھا کہ یہاں پر انسان کی جو بھی حالت ہے،
یعنی انسان امیری میں ہے، غریبی میں ہے، بیماری میں ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، جو بھی اس کی حالت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک آزمائش ہے، وہ ایک امتحان ہے، اور وہ پھر دیکھا کیا جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کیسا اترتا ہے، یعنی وہ کیسا رسپونڈ کرتا ہے اس امتحان میں، اس کا کیا ریاکشن ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے یا پھر وہ نافرمانی کرتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 15 اور 16 کو دوبارہ دیکھ کے پھر آگے انشاءاللہ سورت کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو میں سورہ فجر آیت 15 سے اب پڑھوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخش دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، یعنی اس کو پاورٹی میں مبتلا کرتا ہے، غربت میں مبتلا کرتا ہے، تو کہتا ہے، تو وہ شخص کیا کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا، یعنی مجھے ہیوملیٹ کر دیا۔ اب ان دو آیتوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کفار یا جو منکرین تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کر رہے تھے، ان کی ایک غلط فہمی تھی، ایک ان کا غلط تصور ہے جس کو دور کیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ مال و دولت کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ خدا مجھ سے خوش ہے۔ یعنی ان کا یہ تصور تھا کہ اگر ایک شخص کو دنیا میں مال اور دولت ملی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہیں، اور اگر رزق میں تنگی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا مجھ سے بہت ناخوش ہے اور اس نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ یہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ دونوں صورتیں، یہ دونوں حالتیں کیا ہیں؟ امتحان اور آزمائش کے لیے ہیں۔ اللہ کے یہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ ہے، کہ انسان اللہ کے حوالے سے کتنا کانشیس ہے اور کتنی احتیاط کرتا ہے۔ تو جتنا انسان متقی ہوگا اللہ کے نزدیک اتنا ہی وہ شخص باعزت ہوگا۔ تو یعنی انسان کا کردار ہے جو اللہ کے لیے میٹر کرتا ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو یا باعزت بنائے گا یا اس کو پست اور ذلیل بنائے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کا رویہ اور کردار کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ یعنی مال و دولت کے ملنے پر آپ اس کی قدردانی کس طرح سے کرتے ہیں؟ کیا آپ شکر گزاری کرتے ہیں؟ یعنی آپ اس دولت سے معاشرے کے جو کمزور یا پسے ہوئے جو طبقات ہیں ان کی داد رسی کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، یا پھر آپ اس دولت کو ایک غرور اور تکبر یا ایک پرائیڈ کا ذریعہ بناتے ہیں، اور ان پسے ہوئے لوگوں کو ان کا مزید آپ استحصال یا ان کو مزید آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عزت اور ذلت کے معیارات میں سے دو معیار بہت اہم تھے، یعنی ان کا جو معاشرہ تھا، جو سوسائٹی تھی، اس کی کچھ ویلیوز تھیں، اور اس میں کیا تھا؟ دو سٹینڈرڈز تھے، کسی کی عزت، کسی شخص کا باعزت ہونا یا کسی کا یعنی کم تر ہونا، یا معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہ ہونا۔ نمبر 1 حسب اور نسب، یعنی اس کی لینیج کیا تھی کہ کس خاندان سے تھا وہ، اور نمبر 2 اس کا فائنینشیل سٹیٹس، اس کا معاشی سٹیٹس کیا تھا۔ ان دو چیزوں سے انسان کی، اگر اس کا حسب اور نسب اچھا ہے یا ایک نوبل فیملی کو بلانگ کرتا ہے تو پھر اس شخص کی عزت تھی، اور اسی طرح اگر وہ پیسے والا ہے تو تب بھی اس کی عزت کی جاتی تھی، ورنہ اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں تھی سوسائٹی میں۔ زمانہ جاہلیت میں جنراسٹی یا سخاوت ایک بہت اہم قدر سمجھی جاتی تھی۔ آئی مین دے بلیوڈ کہ بینگ جنرس از اے ورچو، مگر اس کا جو سارا جو دائرہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ امراء کے طبقے تک محدود تھا، یعنی امیر آپس میں ہی ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے، دعوتوں میں پیسے اڑانا، ایک دوسرے کو بڑے بڑے تحفے دینا، کھانے کھلانا، اور اس کے پیچھے کسی کی ہیلپ کرنا یا کوئی اچھا جذبہ نہیں تھا، اس کے پیچھے ریاکاری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، شوئنگ آف کا جذبہ تھا۔ تو قرآن مجید نے پھر اس جو ان کا جو جذبہ تھا جنراسٹی کا، وچ ان اٹ سیلف از اے گڈ ویلیو ٹو ہیو، یا اٹس اے گڈ ٹریٹ، تو قرآن پاک نے پھر اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے اس کی جو ڈائریکشن ہے، اس کا جو رخ ہے، اس کو تبدیل کر دیا، اور مال اور دولت کو
کمزور اور پسے ہوئے لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جذبہ اچھا ہے لیکن اس طرح اڑانے سے کیا فائدہ. وہ مال کا جو حق ہے وہ کیا ہے, اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مال زیادہ ہے تو اپنے سے جو کم تر ہیں, جو یعنی لیس فارچونیٹ ہیں, جن کے پاس دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں, ان پہ خرچ کرو. اس معاشرے میں یہ بہت بڑی بات تھی, یعنی یہ بات کہنا یا اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم تھا کہ کمزور لوگوں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ, مسکینوں پہ, ان پر خرچ کرنا بہت بڑی بات تھی کہ آپ یعنی ایک ایسے شخص پہ خرچ کریں جس سے آپ کو واپسی کی کوئی امید نہیں ہے, یعنی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ خرچ کرنے کا, ٹھیک ہے, نہ آپ کو کوئی شہرت ملے گی. تو اب آیت 17 سے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں جو آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کی کیا تھنکنگ تھی, یعنی جو منکرین تھے وہ کس طرح سوچتے تھے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. کلا کا جو لفظ ہے وہ عام طور پر کسی پچھلی بات کی تردید کے لیے آتا ہے, یعنی پہلے کوئی بات ہو چکی ہے ڈیورنگ دا کانورسیشن اور اس بات کو اب ایک طرح سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو, جیسا تم کہہ رہے ہو, بلکہ کیا ہے, اصل حقیقت یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یہ بات جیسے میں نے کہا یا تو کلام میں ہوتی ہے, نظر آ رہی ہوتی ہے, یا پھر وہ بات ہڈن ہوتی ہے, بٹ جو آڈینس ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ واٹ از بینگ سیڈ. یہاں جس تصور کی تردید کے لیے لفظ آیا ہے, جس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ رد کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ پچھلی آیات میں بیان ہے. یعنی معاشی خوشحالی, فائنینشیل پراسپیرٹی کو اللہ کی رضامندی کی علامت اور عزت کا معیار سمجھنا, اور معاشی بدحالی یعنی یا پاورٹی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت اور ذلت کا معیار سمجھنا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو پھر اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہیں, آئی ایم بلیسڈ, اللہ از ہیپی ود می. اگر نہیں دیا تو پھر اللہ مجھ سے ناراض بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہیوملیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس بات کو ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے, یعنی اس آزمائش میں تم ناکام ہو گئے ہو, تم فیل ہو گئے ہو اس امتحان میں, کیونکہ مال اور دولت کا امتحان یا اس کی آزمائش کیا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے. تو تمہیں میں نے مال دیا تو تم نے کیا سمجھا کہ او میں تو بہت اچھا ہوں, اللہ مجھ سے راضی ہیں, اور تم نے کیا کیا, پھر تم تکبر کا شکار ہوئے اور تم نے یتیم کی کوئی عزت نہیں کی, اس کا نہیں سوچا, ٹھیک ہے. تو تم امتحان میں فیل ہو گئے, کیونکہ اس مال کے ملنے کا جو پرپس تھا وہ کیا تھا, یعنی وہ مال اسی لیے دیا گیا تھا کہ انسان کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے سے کم تر پہ خرچ کرے. تو خدا کو جو ایٹیٹیوڈ یا رویہ مطلوب تھا وہ کیا تھا کہ آپ ان کمزوروں کو عزت بھی دیں اور آپ ان پر اپنا مال بھی خرچ کریں, ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں کہ آپ احسان جتائیں یا آپ ان کے اوپر کوئی فیور کر رہے ہیں, آپ ان کو عزت دیں. اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. یتیم کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ یا تا میم ہے. ابن فارس اپنی لغت مقائیس اللغت میں لکھتے ہیں کہ یتیم عربی لغت میں اکیلی, بے مثال اور منفرد یعنی یونیک چیز کو کہا جاتا ہے. درتن یتیمتن یعنی ایک منفرد موتی, ایک بہت یونیک کائنڈ آف پرل کو کہتے ہیں. اور بعد میں یہ لفظ اس بچے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا جس کے والد کا انتقال ہو جائے, کیونکہ وہ بھی معاشرے میں پھر بالکل اکیلا رہ جاتا ہے. اور جانوروں میں اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں فوت ہو جائے. کیونکہ جانوروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اٹس دا فیمیل جو بچے کو نرچر کرتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, ٹھیک ہے, اگر میملز ہیں. اور لیکن باپ جو ہے وہ کافی حد تک لا تعلق ہوتا ہے. یتیم بچے کا چونکہ کوئی والی وارث نہیں ہوتا, کوئی گارڈین, اس کا کوئی پروٹیکٹر نہیں ہوتا, اور اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جن اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن سے کہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس بچے کا خیال رکھیں گے اینڈ اس کے انٹرسٹ کے لیے لک آؤٹ کریں گے, ان کی نظریں اس بچے کی جائیداد پر ہوتی ہیں. اور کیونکہ وہ کمزور اور ڈیفینس لیس ہوتا ہے تو اکثر اوقات اس بچے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے یا اس سے وہ دولت ہتھیا لی جاتی ہے, یا اس کی جو انہیریٹنس ہوتی ہے اس پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے.
اور ظاہر ہے کہ اس کی بیک پہ کوئی نہیں ہوتا. تو یتامہ اور جو مساکین ہیں ان سے متعلق جو قرآن پاک میں آیات آئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی پرائر ٹو دا کمنگ آف دا ہولی قرآن ان جو کمزور طبقات تھے عرب سوسائٹی میں ان کا بہت زیادہ استحصال تھا، ان کو بہت بری طرح ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی. اس لیے قرآن مجید نے ان کو حقوق دینے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایمفسائز کیا، بہت تاکید کی گئی ہے. اور منکرین آخرت یعنی جو لوگ آخرت کو ڈینائی کر رہے ہیں ان کی جو صفات بتائی گئی، ان کے جو ایٹریبیوٹس بتائے گئے، ان میں سے ایک ایٹریبیوٹ کیا تھا کہ وہ ان کمزور طبقات کے حقوق کو غصب کرتے، یعنی وہ ان کے رائٹس نہیں دیتے تھے ان کو. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو ایسے کر رہا ہے، جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے، وہ اصل میں روز جزا کو جھٹلا رہا ہے، وہ آخرت کو ڈینائی کر رہا ہے. اس کا یہ جو ایکٹ ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ آخرت میں کوئی ایمان نہیں رکھتا، وہ اکاؤنٹیبلٹی پر ایمان نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اور یہ جیسے میں نے جو ابھی بات کی، یہ سورہ ماؤن کی جو آیت 1-3 ہے اس میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. دوسری چیز یہ بتائی کہ یہ لوگ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. تحادون، یہ جو ہم نے میں آیت نہیں ریسائٹ کی، ولا تحادون علی طعام المسکین. ٹھیک ہے. ایک تو یتیم کی عزت نہیں، لا تکرمون الیتیم. ٹھیک ہے. یتیم کا اکرام نہیں، کوئی عزت نہیں اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. تحادونا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہا دود ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دلانا، کسی کو موٹیویٹ کرنا، کسی اور شخص کو موٹیویٹ کرنا ٹو ڈو سم تھنگ. مسکین کا روٹ ورڈ سین کاف نون ہے، جس کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا، اسٹیشنری، رکا ہوا. مسکین کا جو اطلاق ہے، جو اس کی اپلیکیشن ہے، وہ ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جن کے جو اخراجات ہیں، جو ان کے ایکسپینڈیچر ہے اور جو ان کی آمدنی ہے، جو انکم ہے، اس میں توازن نہ ہو. یعنی ان کے خرچے زیادہ ہیں اور ان کی انکم کم ہے، یعنی انکم سے ان کے خرچے پورے نہیں ہو رہے. تو گویا وہ آمدنی کی کمی کی وجہ سے ایک طرح سے ٹھہر گئے ہیں، یعنی وہ رک سے گئے ہیں، وہ اپنے کام کر نہیں پا رہے کیونکہ ان کے پاس ان کے پیسے پورے نہیں پڑ رہے. کھانا کھا رہے ہیں تو میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، میڈیسن خرید رہے ہیں تو ایجوکیشن کے پیسے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک طرح سے وہ بیکاز آف دا لیک آف دا انف فائنینشیل ریسورسز وہ ایک طرح سے رک سے گئے ہیں. طعام سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ جو طعام کا ورڈ ہے کہ تم کھانا نہیں کھلاتے، اس کا ٹرانسلیشن تو کھانا کیا گیا، لیکن عام طور پر اس کا ٹرانسلیشن کھانا ہی کیا جاتا ہے. مگر اگر ہم دیکھا جائے تو در حقیقت اس میں تمام ضروریات مراد ہیں. یعنی یہ ایک بلینکٹ ٹرم سی بن جاتی ہے کہ جس میں کہ آپ کی ساری جو ضروریات زندگی ہیں، ٹھیک ہے، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ لوگ مال کی محبت میں، یہ جو امیر تھے، جو شرفاء تھے عرب جاہلیت میں، یہ مال کی محبت میں اس قدر غرق ہو گئے تھے کہ نہ صرف خود مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے تھے. تو قرآن مجید نے ایک جگہ جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، اس کی نفسیات سے پردہ اٹھایا اور ان کی خواہش بتائی کہ وہ کیا ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ دوسرے بھی خرچ نہ کریں، دوسرے بھی شیئرنگ نہ کریں، انفاق نہ کریں، تاکہ اور لوگ پھر ان پر انگلی نہ اٹھا سکیں. سورہ نساء کی آیت 37 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، یعنی خود بھی کنجوسی کریں اور لوگوں کو بھی کنجوسی سکھائیں، اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 24، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روگردانی کرے یعنی منہ پھیرے تو خدا بھی بے پرواہ اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے، یعنی وہی تعریف کے لائق ہے. تو خدا پھر غنی ہے، خدا کو پرواہ نہیں ہے. یعنی انسان جو خرچ کرے گا تو وہ پھر اپنی پیوریفیکیشن کے لیے کرے گا، اگر وہ نہیں کرتا تو خدا کو اس کے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح سورہ مدثر کی آیت نمبر 40-46 دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے، یعنی جنتی جو ہیں، جو جنت کے باغات میں ہوں گے، وہ آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے، کیا چیز تھی جو تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹروتھ کو، الٹیمیٹ ریالٹی کو بھی ڈینائی کرتے تھے، اور روز جزا کو بھی جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے سارے جو گناہ تھے جس کی وجہ سے پھر وہ، یعنی نہ انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا، نہ نماز پڑھی، اور نہ انہوں نے باقی انسانوں کا حق ادا کیا، اپنی پیوریفیکیشن نہیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کو بھی ڈینائی کر دیا، تو لہٰذا وہ پھر جہنم کے مستحق ہوئے۔ سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے یتیمی میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سیٹل کیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بھی پھر یتیم پر ستم نہ کرنا، اس پہ ظلم نہ کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 10، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے۔ اب آیت 19 آنورڈز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتے تھے، ایک تو یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے، اور کیا کرتے تھے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال یعنی انہیریٹنس کا جو مال ہے سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ لما کا جو ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس آیت میں، اس کا مطلب ہے ہڑپ کر جانا، ٹھیک ہے، یعنی گریڈلی لینا کسی چیز کو، اور اس میں کسی اخلاقی ضابطے کا خیال نہیں رکھنا، کسی مورل باؤنڈری کا، کسی ایتھکس کا خیال نہیں رکھنا۔ علامہ سید محمد حسین الطباطبائی اپنی تفسیر المیزان فی تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللم کا مطلب ہے، یعنی یہ جو لما کا جو ورڈ ہے اللم سے آیا ہے، اللم کا مطلب ہے انسان کا اپنا حصہ اور دوسروں کا حصہ بھی کھا جانا، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر۔ زمخشری اپنی تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں کہ اللم کا مطلب ہے حلال اور حرام، جائز ناجائز کو جمع کر لینا، یعنی ہر چیز کو اکٹھا کر لینا۔ بیسکلی ایکسٹریم گریڈ دکھائی گئی ہے کہ جس میں کہ آپ کی گریڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا خیال نہیں کر رہے، بس آپ کا مقصد کیا ہے، زیادہ سے زیادہ امیس کرنا، زیادہ سے زیادہ کھا جانا۔ عرب جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے، اپنا حق بھی لیتے تھے اور دوسروں یعنی کمزوروں کا حق بھی چھین لیتے تھے۔ امام زمخشری کے مطابق عرب لوگ عورتوں اور بچوں کی وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، بچوں اور عورتوں کو انہیریٹنس سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اور اس کے حوالے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لکھتے ہیں کہ عربوں کا خیال تھا کہ وراثت کا حق کس کا ہے، یعنی ان کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہیریٹنس کون ڈیزرو کرتا ہے، جو صرف یعنی جو جنگ میں لڑتا ہے، جنگ میں جو لڑنے والے ہیں وہ ان کا حق ہے، کیونکہ پھر ان کا زیادہ تر مال جنگ کے ذریعے سے ہی آتا تھا۔ تو ان کا کیا خیال تھا، ان کا خیال تھا کہ پھر جو یعنی کیونکہ آدمی اور جوان آدمی ہی لڑتے تھے، تو پھر ان کا یہ تصور تھا کہ چونکہ وہ سب سے زیادہ جنگ میں ایکٹیو تھے اور مال بھی سب سے زیادہ جو مال غنیمت جو جنگ سے ملتا تھا ان کو، تو ان کا خیال یہ تھا کہ پھر وہ وہی ڈیزرو کرتے ہیں پھر انہیریٹنس بھی، تو لہٰذا وہ عورتوں اور بچوں کو محروم رکھتے تھے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو احکامات نازل کیے انہیریٹنس کے، وہ اس حوالے سے یعنی بہت ایک ان یوزول بات تھی سوسائٹی، اس عرب سوسائٹی کے لیے، کہ عورتوں کو حقدار یعنی اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں انہیریٹنس کا، کیونکہ ان کے لیے تو عورت جو ہے وہ بالکل یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اور ان کو انہوں نے ان سب چیزوں سے الگ رکھا ہوا تھا کہ عورت کو تو بالکل بلکہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اسی طرح پھر اگلی آیت میں ایک اور ان کی خرابی بیان کی گئی، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو تم بہت ہی عزیز رکھتے ہو، یعنی مال تمہارے لیے جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہے، تمہارا جو مال اور دولت ہے۔
جمن کا جو لفظ آیا ہے یہاں پہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جم کے، بہت ہی زیادہ یا بہت ہی بڑھا ہوا ہونا. تو مال کی محبت میں شدید ہونا، یعنی یتیم کی عزت نہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، اور وراثت کے مال کو ہڑپ کر جانا. یہ جو سارے ان کے جو گناہ یا ان کے جو یہ رویے دکھائے گئے، ان سب کے پیچھے اصل کاز کیا تھا، اصل وجہ کیا تھی؟ مال کی شدید محبت. یعنی کس حد تک تھی؟ زر پرستی کی حد تک. یعنی ان کے لیے مال کیا تھا؟ ان کے لیے مال جیسے آپ ورشپ کرتے ہیں کسی چیز کو، تو ٹھیک ہے، تو یعنی اس حد تک محبت مال کی بڑھی ہوئی تھی کہ جیسے کہ زر پرستی ہو. مال و دولت وغیرہ سے محبت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو یہ تو ایک انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز، کیونکہ مال جو ہے وہ پھر آپ کا سروائیول کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے مال بھی ضروری ہے انسان کا اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے، لیکن قرآن مجید مال کی جس محبت کو کنڈیم کر رہا ہے، یا جس مال کی جس محبت کی مذمت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جیسے میں نے کہا زر پرستی. یعنی اس حد تک مال کی محبت بڑھ جائے آپ کی کہ آپ اس مال کو ورشپ کرنے لگیں، وہ آپ کے لیے سب کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ کی زندگی کا مقصد بن جائے، آپ کی زندگی کا منتہا بن جائے، مقصود بن جائے. صرف دولت جمع کرنا آپ کی زندگی کا پرپس ہو جائے، اور پھر اس میں آپ جائز ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز نہ رکھیں. آپ مال کی محبت میں اس قدر آپ غرق ہو جائیں کہ پھر آپ اس مال سے غریبوں، کمزوروں، ضرورت مندوں کی مدد بھی نہ کریں. یعنی آپ ذرا سا مال شیئر کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو اس حوالے سے کچھ اور آیات دیکھ لیتے ہیں. سورہ العادیات کی آیت نمبر 8، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے. اسی طرح سورہ الہمزہ کی آیت نمبر 2 اور 3، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ویلتھ ہے اس کی، وہ اس کو اٹرنل لائف دے دے گی، یہ وہ ویلتھ کبھی ختم نہیں ہوگی. سورہ المعارج کی آیت نمبر 18 دیکھ لیتے ہیں، وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا. سورہ التکاثر کی آیت نمبر 1، الہاکم التکاثر، لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا. یعنی مال ایکوائر کرنے کی جو انٹینس ڈیزائر تھی، اس نے تمہیں اپنے پرپس آف لائف سے ہٹا دیا. یعنی تم اپنا پرپس آف لائف بھول گئے، اور وہ کیا تھا؟ اس آزمائش میں پورا اترنا. تو آپ کے لیے پھر وہ پرپس آف لائف کیا بن گیا؟ صرف وہ مال ایکوائر کرنا. تو اس چیز کو قرآن پاک نے کنڈیم کیا ہے. سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 بھی دیکھ لیتے ہیں. دس از اے بیوٹیفل آیت. جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش ہے، اور تمہارے آپس میں فخر اور ستائش اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی ہے، اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے. پھر اے دیکھنے والے، تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، یعنی وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، یلو ہو جاتی ہے وہ کھیتی، اور پھر چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے. اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے، دھوکے کا سامان ہے. بیکاز اٹ از ٹیمپرری، اٹ از ناٹ ایور لاسٹنگ. ٹھیک ہے. مال سے محبت ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، کہ انسان کی طبیعت میں شامل ہے. ٹھیک ہے، بیکاز یہ آپ کا سروائیول انسٹنکٹ ہے جو آپ کو پھر موٹیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بیکاز جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ مال ہمارے سروائیول کا بہت اسینشیل ذریعہ ہے. اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو مال کی محبت کے باوجود اس کو خرچ کرتا ہے. یعنی اٹس نیچرل ٹو ہیو دیٹ ڈیزائر فار اے گڈ لائف، فار منی، فار کمفرٹ، فار لگژری. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈینائی نہیں کی. اللہ نے کہا کہ یہ ڈیزائر انسانوں میں رکھی گئی ہے، لیکن مومن کون ہوگا پھر؟ ڈسپائٹ ہیونگ دیٹ لو فار دا ویلتھ، وہ پھر بھی شیئر کرے گا. ٹھیک ہے، ہی ول اوور کم دیٹ انٹینس لو فار ویلتھ، اور وہ پھر اس حوالے سے اپنا تزکیہ کرے گا، اور وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ اپنا مال شیئر کرے گا.
تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے، یعنی ڈسپائٹ ہیونگ لو فار دیٹ ویلتھ، وہ کیا کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور گردنوں کے چھڑانے میں بھی خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ انسان کی بھی آیت نمبر 8 میں بھی یہی بات کہی گئی. اور باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی خواہش ہے، یعنی اس کھانے کی، اس طعام کی، اس ضروریات زندگی کی ان کو بھی خواہش ہے، انسان کو خود بھی اس کی نیڈ ہے اور ڈیزائر ہے، اس کے باوجود وہ فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ ایمپتھائز کرتے ہیں اور وہ اپنے مال میں سے شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ. اب آیت 21 سے اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی. یعنی زمین کی جو اونچ نیچ ہے، جو بلندی ہے زمین کی، اس کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیس دیا جائے گا، کوٹا جائے گا، پاؤنڈ کیا جائے گا، اور ہر چیز کو ایون کر دیا جائے گا، فلیٹن کر دیا جائے گا. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ کلا کا جو لفظ ہے پچھلی کسی بات کی رد کے لیے آتا ہے. پچھلی 2 آیتوں میں انسان کی اس غلط فہمی کی تردید کی گئی تھی کہ دنیاوی خوشحالی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اکرام اور عزت کی علامت ہے، اور بدحالی یا پاورٹی کیا ہے، اللہ کی ناراضگی اور انسان کی ذلت یا ہیوملیشن کی علامت ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ تمہارا کانسیپٹ غلط ہے. اور پھر کیا بتایا کہ خوشحالی اور بدحالی دونوں آزمائش امتحان ہیں، یعنی ان دونوں صورتوں میں انسان کا رویہ دیکھا جائے گا اور اس کا ریاکشن دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا بتایا کہ جن لوگوں کو مال و دولت زیادہ دی گئی ہے، فراوانی ہے، وہ مخلوق خدا کی خدمت کے بجائے کیا کر رہے ہیں، معاشرے کے جو کمزور اور جو بے بس طبقات ہیں ان کی عزت بھی نہیں کرتے، ان کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، اور زیادہ سے زیادہ ایکوائر کرنے کے چکر میں تمام جائز ناجائز طریقوں کو استعمال کر رہے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورت مکی ہے، رائٹ؟ تو اس میں جو اس کے اولین مخاطب ہیں، دا ویری فرسٹ آڈینس، یہ وہی ہیں. اس لیے یہ جو خیالات ہیں یہ مکے کے جو رئیس اور دولت مند تھے، یہ ان کے خیالات تھے، اسپیشلی جب انہوں نے ٹریڈز شروع کی تھی زیادہ. اور تو بیکاز وین دے بیکیم ٹریڈرز، تو آبویسلی پھر ان کی ذہنیت اور زیادہ مٹیریلسٹک ہوتی چلی گئی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہو، احتساب یا جواب دہی کا جو کانسیپٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے تھے. اینڈ آئی مین یو نو ٹو تھنک دیٹ یو آر ابو دا لا. اور ویسے بھی وہاں پہ کوئی نظام حکومت بھی نہیں تھا، اور عدل و انصاف، جسٹس یا سخاوت جو ہے وہ کیا تھا، محض ایک اخلاقی تصورات تھے. کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تھا کہ کوئی انصاف کرے پریکٹیکلی. اور آخرت کا جو کانسیپٹ تھا ان کا، وہ بہت ٹویسٹڈ تھا اور بلرڈ تھا. اس میں جواب دہی کے حوالے سے کوئی مضبوط عقیدہ نہیں تھا. ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ جو ان کے بت ہیں وہ ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے، تو وہ اپنے بتوں کو کچھ نہ کچھ چڑھاتے رہتے تھے یا کچھ نظر و نیاز کرتے رہتے تھے. تو جواب دہی کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کوئی مضبوط عقیدہ نہیں تھا. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ مال اور دولت اور جو تمہاری طاقت ہے، جو قوت ہے تمہاری، اس کے بلبوتے پر تم جو استحصال کرتے ہو جا رہے ہو، لوگوں کو جو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، اور اس خیال میں تم مگن ہو کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تمہارے یہ خیالات اور تصورات بالکل غلط ہیں. ایک ایسا دن ضرور آئے گا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس دن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، اس دن کی ہولناکی، کہ امیجن کرو یہ ایسا دن آئے گا اور ضرور آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور اس دن پھر کیا ہوگا، یہ زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی. اس لیے یہاں پہ دکن دکن کا ورڈ یوز ہوا ہے. دکا کا جو روٹ ورڈ ہے، دال کاف کاف ہے، اور اس کا مطلب ہے گرانا، توڑنا، اونچ نیچ والی جگہ کو کوٹ کر، پیس کر، پاؤنڈ کر کے برابر کر دینا، فلیٹن کر دینا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احوال قیامت میں سے ایک حالت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس زمین کی جو ناہمواریاں ہیں، جو اس کی اونچ نیچ ہے، اس کو ختم کر کے
برابر کر دینا. اور اس کا ذکر اور کئی جگہ پر آیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت 106 and 107 میں دیکھ لیتے ہیں. اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا. یعنی یہ جو قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ کیا کرے گا؟ زمین کو فلیٹن کر دے گا، ایک پلین میدان بنا دے گا جس میں نہ تم کوئی کجی اور پستی دیکھو گے، نہ کوئی ڈیپتھ دیکھو گے، اور نہ کوئی ٹیلا اور بلندی دیکھو گے. اور اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 7 and 8 انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے یعنی ختم کر کے بنجر میدان کر دیں گے. اسی طرح سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14 اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے. یعنی جو اس زمین کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ انسانوں کی آزمائش. تو جب وہ اختتام کو پہنچے گا تو یہ سب کچھ ریپ اپ ہوگا تو پھر زمین کی حالت بھی تبدیل کر دی جائے گی. یعنی وہ امتحان کا جو کچھ اسٹیج ہے وہ ختم ہو جائے گی. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 3 and 4 میں بھی یہی بات کی گئی کہ کسی کو پست کرے کسی کو بلند کرے. یعنی وہ جب قیامت آ جائے گی، وہ جو واقعہ ہے، جو سب سے بڑا ایونٹ ہے، جب وہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ کسی کو اونچا کر دے گا اور کسی کو نیچے کر دے گا، کسی کو پست کر دے گا، کسی کو بلند کر دے گا، جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے گی. اب آیت 22 آنورڈز قیامت کے بعد مزید اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس شروع ہوگا، جو ایک عدالت لگے گی اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر کیا. آیت 22 سے میں پڑھ رہی ہوں. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، یعنی تمہارا پروردگار آئے گا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر یعنی روز میں لائنز بنا کر موجود ہوں گے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب فیصلے کے وقت کا بیان ہے اور اللہ کی عدالت لگے گی، اور یہ ہوگا دوسرے نفخے کے بعد. یعنی جو فرسٹ بلو ان دا ٹرمپٹ ہے وہ پہلا نفخہ ہوگا سور میں جو پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد جو سیکنڈ نفخہ ہوگا اس کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر عدالت لگے گی اور انسان کی جواب دہی ہوگی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو آنے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، ٹھیک ہے، اور فرشتے بھی قطار باندھ باندھ کر آئیں گے. تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میجورٹی اہل سنت ہیں علماء اور اہل تشیع اور معتزلہ جو ریشنلسٹ تھے، ان کا اس بات پر اگریمنٹ ہے، اتفاق ہے کہ یہاں پر آنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے آنے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اپنے لٹرل یا لغوی اور حقیقی مفہوم میں نہیں ہے. بیکاز کیونکہ ہم پھر کیا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ آئیں گے، اگر ہم اس کو لٹرل میننگز میں لیں تو ان کے مطابق اس سے اللہ تعالیٰ کا جسم ہونا لازم آئے گا. یعنی پھر اگر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فزیکلی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے ہم پھر یہ ازیوم کریں گے کہ اللہ کا جسم ہے. جبکہ سلفی جو علماء ہیں ان کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ اس قسم کے جو الفاظ اللہ کے لیے جب آتے ہیں تو ان کو ہم اسی مفہوم میں لیں گے، ہم ایسے ہی لیں گے جیسے کہ بتایا گیا ہے. مولانا عبدالسلام بن محمد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود صاف صاف الفاظ میں اس دن اپنے آنے کا ذکر فرمایا ہے. بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور اللہ کے آنے کے حوالے سے عجیب عجیب مطلب نکالے ہیں. پھر اس میں صرف یہی خرابی نہیں ہے کہ اللہ کے آنے کی صفت کا انکار کیا، بلکہ اسے مخلوق سے بھی عاجز جانا، یعنی مخلوق سے بھی زیادہ شاید پاور لیس سمجھا کہ مخلوق جہاں چاہے آ جا سکتی ہے، مگر جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، وہ میدان حشر میں فیصلے کے لیے بھی نہیں آ سکتا. تو یہ سلفی علماء کا یہ اوپینین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پھر وہ آئیں گے، تو ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے جو بتا رہے ہیں اس کو ویسے ہی لیا جائے.
ان حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آنے کا جو کہا ہے اس پر ایمان ہونا چاہیے اور وہ اسی طرح آئیں گے جیسے ان کی شان کے لائق ہے. مگر دیگر جو اہل علم، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، جو دوسرے علماء ہیں اور جو دوسرے گروہ ہیں یا جو دوسرے فرقے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے لیے یہ تصور یا یہ کانسیپٹ اللہ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. معروف اہل سنت مفسر فخر الدین رازی، از اے ویری بگ نیم، 606 ہجری سے ہے ان کا تعلق. یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عقلی دلیل سے، یعنی ریشنل ایویڈنس سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ پر حرکت محال ہے، یعنی یہ چیز امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ موو کریں، کیونکہ ہر حرکت کرنے والی ہر چیز کو پھر یعنی اس کا پھر جسم بھی ہوگا، اور جسم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ یعنی ازلی ہو، وہ پرماننٹ نہیں ہو سکتا. جسم جو ہے وہ ایک ٹیمپرری چیز ہے، وہ اٹرنل نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی دن اس کو فنا ہے. لہٰذا اس جگہ پہ پھر اکارڈنگ ٹو امام رازی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیں اس کی تعویل کرنی پڑے گی، یعنی اس کا کوئی ڈائریکٹ میننگ کے بجائے کوئی دوسرا مطلب لینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں پر تعویل کیا ہے کہ مضاف حذف ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے آپ اس کو سن لیں پھر میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. اور مضاف الیہ کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہے، اور وہ مضاف جو حذف ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1، یعنی کہ کچھ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بیان نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا امپلائڈ ہے یہ بات. اور وہ کیا ہے؟ اور آئے گا تیرے رب کا حکم حساب اور بدلہ لینے کے لیے. یعنی یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، لیکن اصل میں کیا بات ہے کہ اللہ کا حکم آئے گا. تو جو چیز اللہ کو بلانگ کرتی ہے، یعنی جو اللہ کا جو حکم ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آئے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تشریف لائیں گے، لیکن اصل میں امپلائڈ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ حساب اور بدلہ دینے کے لیے، یعنی وہ جو حکم آئے گا یا جو حکم نافذ کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ حساب اور بدلہ دینے کے لیے. نمبر 2، آئے گا تیرے رب کا قہر، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور پھر سزا ملے گی. پھر اسی طرح نمبر 3، آئیں گی تیرے رب کی آیات کی تجلیات، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی جو سائنز ہیں وہ واضح ہوں گے. نمبر 4، آئے گا تیرے رب کا ظہور، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے گی، ہر انسان سمجھ جائے گا اللہ تعالیٰ کی الٹیمیٹ پاور اور اللہ تعالیٰ کی جو ایک یعنی پریزنس ہوگی. ہر انسان اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان لے گا اور سمجھ جائے گا. نمبر 5، یہ ایک تمثیلی انداز ہے، اور یہ اوپینین ہے معتزلی مفسر زمخشری کا، جو who belongs to 538 ہجری. وہ اپنی تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ یہ تمثیلی انداز بیان ہے، یعنی دس از کیا کہیں گے اس کو، میٹافوریکل انداز ہے یہ. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ سمجھانا ہے، یعنی لٹرلی نہیں بات یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے، بٹ یہ ایک انداز ہے بتانے کا کہ اس دن اللہ کی آیات یعنی اللہ کی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ایویڈنٹ ہو جائیں گی، اور اس کے قہر اور یعنی اس کا غصہ اور اس کا اقتدار، اس کی پاور کے جو آثار ہیں وہ بھی نمایاں ہو جائیں گے. علامہ ناصر مکارم شیرازی اپنی تفسیر الامثل میں لکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے آنے کو حقیقی معنوں میں لینے سے، یعنی اگر ہم اس کو لٹرل میننگز میں لیتے ہیں تو ان کا بھی یہی اوپینین ہے کہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ تجسیم اور تحدید ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے پھر ہم کیا ازیوم کر رہے ہیں کہ اس کا جسم ہے اور وہ کسی ایک جگہ پہ محدود ہے. یہ ایک کانسیپٹ آ رہا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ ہیں اور وہ وہاں سے وہ آ رہے ہیں، اور اینڈ آلسو دیٹ ان کا کوئی جسم بھی ہے. یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی خواص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ از وے ابو آل آف دس. یہاں پر اللہ کے آنے سے مراد اللہ کے حکم کا آنا ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہی اوپینین ہے. تو جو آپ کو اس میں سے بہتر لگے آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ویسے بھی جیسے میں نے کہا یہ غیب کی باتیں ہیں اور اصل حقیقت تو پھر ہمیں وہیں پتہ چلے گی. بٹ بہرحال کیونکہ اس پہ کافی باتیں ہوئی ہیں اور اس پہ اہل علم نے، علم کلام میں تھیولوجینز نے اس پہ بہت بات کی ہے،
تو اس حوالے سے میں نے پھر آپ کو تھوڑا سا بتا دیا. آیت 23 وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اس وقت اس کے سمجھانے کا کیا حاصل. جہنم کو لانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو ظاہر کیا جائے گا، جہنم کو سب کے سامنے دکھا دیا جائے گا، واضح کر دیا جائے گا. جیسے کہ سورہ نازیات آیت نمبر 36 میں ہم نے پڑھا تھا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی. سورہ الشعراء کی آیت 91 بھی دیکھ لیتے ہیں وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. ٹھیک ہے، تو دوزخ کو سامنے لانے کا یا دوزخ اس دن جو حاضر ہوگی اس کا کیا مطلب ہے کہ دوزخ اپیرنٹ ہو جائے گی، نظر آئے گی سب کو. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ شخص کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی یعنی اپنی اس ایٹرنل زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. ایک ایکسٹریم ریگریٹ یعنی کی بات ہو رہی ہے کہ اس شخص کا اظہار ہو رہا ہے اس کی زبان سے شدید ملال اور رنج کا. جس دن نتیجہ ملے گا اس دن یعنی پھر اس دن اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں. تو جس دن نتیجہ ملے گا اس دن اس کی اس خواہش کا کوئی فائدہ نہیں. دارالعمل یعنی یہ جو دنیا ہے یہ عمل کی جگہ ہے، اس میں جو کیا جائے گا اس کا فائدہ ہوگا. اور یہ بہت کیٹیگوریکلی قرآن نے کئی جگہ پہ بتا دیا. قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جو نیک عمل کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 18 اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. اسی طرح موت کے وقت اگر انسان نیکی کرے گا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر، اس وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو کی موت آ جائے. تو اس وقت وہ شخص کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا. سورہ یونس کی آیت نمبر 90 and 91 اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعقب کیا یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا. جب وہ ڈراؤن ہونے لگا فرعون تو کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جواب دیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم پہلے نافرمانی کرتے رہے اور مفسد بنے رہے. یعنی اب ایمان لا رہے ہو، اٹس پوائنٹلیس، اب کیا فائدہ، اب تو تمہاری ڈیتھ کا ٹائم آ گیا، اس وقت تو ماننے کا فائدہ نہیں ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا عذاب کسی کو دے گا، یعنی ایک ایٹرنل پنشمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی پنشمنٹ کسی نے کسی کو نہیں دی ہوگی، ابدی اور ایک طویل عذاب. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی ویسا جکڑ نہ جکڑے گا، اس طریقے سے کوئی پکڑ بھی نہیں سکے گا جو اللہ کی پکڑ ہوگی کمپلیٹ. ایک وہ ذہنیت ہے جو مال اور دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اللہ کی نعمت اور اکرام اور اللہ کے خوش ہونے کا سبب سمجھتے تھے، آزمائش نہیں سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے پھر وہ اس مال کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے. اب اگلی آیات میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے غربت اور امارت یعنی پاورٹی یا پھر رچنس دونوں کو انہوں نے امتحان یا پھر آزمائش ہی سمجھا، اور پھر کیا کیا، اسی حساب سے پھر اپنا جو کیریکٹر ہے، اپنا جو کردار ہے اس کی تعمیر کی. وہ اس ریالٹی کو سمجھ گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے انسان کے حوالے سے کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو رویہ انسان سے چاہتے تھے وہ اس کو بھی سمجھ گئے تھے. تو اس کے لیے پھر انہوں نے وہ ایفرٹ بھی کی اور انہوں نے اپنے کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کی اس حوالے سے. تو ایسے لوگوں کو پھر ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے نفس مطمئنہ کہا گیا.
ٹھیک ہے, نفس مطمئنہ. قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نفس کا جو لفظ ہے کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. ان میں سے ایک استعمال کیا ہے کہ انسان کا وہ ایسپیکٹ, وہ پہلو یا وہ قوت جس کی وجہ سے وہ باقی کریشن سے سپیریئر ہو جاتا ہے یا ممتاز ہو جاتا ہے, جس کو کہ ہم نفس کہتے ہیں یا جس کو آپ روح بھی کہتے ہیں. اور وہ پھر انسان کو ایک انڈیولپڈ, ایک غیر نشو نما یافتہ شکل میں ملتی ہے, اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس کی جو نشو نما ہے, اس کی پیوریفیکیشن, اس میں سے برائیاں نکالنا, ٹھیک ہے, اس میں سے اور اس میں اچھائیاں انکلکیٹ کرنا, وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس بھی کہا. ٹھیک ہے, اہل علم یعنی جو اسکالرس کے خیال میں قرآن پاک میں 3 قسم کے نفسوں کا ذکر ہے, نفس امارہ, نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ان تینوں کی جو وضاحت ہے یا تینوں کا جو فرق بیان کرتے ہیں, تو حضرت شاہ سید محمد ذوقی اپنی کتاب سر دل براں, جو کہ تصوف کی اصطلاحات کی کتاب ہے, تصوف کی جو ٹرمز ہیں ان کی کتاب ہے یہ. تو شاہ سید محمد ذوقی صاحب لکھتے ہیں, جو نفس کی طبیعت عنصری اور عادات سفلی کی تاریکی میں پوری طرح گھرا ہوا ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو اپنی جو بیس ڈیزائرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کی ڈارکنیس میں پوری طرح وہ گھرا ہوا ہے. ہی از کمپلیٹلی سارٹ آف ڈراؤننگ ان ہز ڈیزائرز. تو اس نفس کو کیا کہتے ہیں, اس نفس کی اسٹیٹ کو کہتے ہیں نفس امارہ. ٹھیک ہے, ہی از اوور پاورڈ بائی ہز ڈیزائرز. سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہے, اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا, کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی سکھاتا رہتا ہے, مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے گا, بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں بھی اپنے آپ کو, ایون دو ہی واز اے پروفٹ آف گاڈ, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا, کیونکہ نفس امارہ کیا ہے, وہ انسان کو پرووک کرتا ہے برائی کی طرف. اور پھر اکارڈنگ ٹو دا سیم پرسن, حضرت شاہ سید محمد ذوقی آگے فرماتے ہیں کہ جب ریاضت, یعنی انسان جب ایفرٹ کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, ایک طرح سے اپنے ساتھ لڑتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, اور اس مجاہدے سے نفس اس پستی سے باہر آنا شروع ہوتا ہے. یعنی نفس جو ہے, جو ڈراؤن کرے ڈیزائرز میں, جب وہ باہر نکلتا ہے اور ہدایت وقتاً فوقتاً اس پر روشنی ڈالنے لگتی ہے, اس کو قرآن کی ہدایت ملتی ہے, اس کو کوئی روشنی ملتی ہے, ڈیوائن گائیڈنس ملتی ہے, تو اسے اپنی مس گائیڈنس, اپنی ضلالت اور گمراہی کا احساس ہونے لگتا ہے, اور وہ معصیت سے, وہ گناہ سے بھاگنا چاہتا ہے, اور ہر معصیت پر ملامت کا اظہار کرتا ہے. یعنی ناؤ ہی از ان دیٹ اسٹیٹ ویئر ہی از ریئلائزنگ, وہ اس کو گناہ کا احساس ہونا شروع ہو گیا ہے. اس وقت اسے کیا کہتے ہیں, اس نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں, ملامت کرنے والا نفس. ٹھیک ہے, وہ نفس جو آپ کو پنچ کرے, جو آپ کو بار بار یاد دلائے. سورہ القیامہ کی آیت نمبر 2, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نفس لوامہ کی قسم کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. جب یہ ایبلٹی, یہ ملکہ اس میں راسخ ہو جاتا ہے, یعنی اس میں پکا ہو جاتا ہے, یہ ایبلٹی اس کے اندر اسٹرینتھن ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی یعنی اپنی مس گائیڈنس کو بھی آبزرو کر سکتا ہے, اور وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے اور وہ اس سے بچنا چاہ رہا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اصلاح اور تہذیب کے, یعنی اس کی ریفارم اور اس کی جو پھر اس کی تہذیب کے اعلیٰ جو مراتب ہیں ان پر پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ اپنی پیوریفیکیشن اور اپنی جو سول کی جو وہ ہے اصلاح ہے, جو کریکشن ہے, اس کی پھر ایک اعلیٰ سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. تو پھر اس نفس کو, اس سول کو کیا کہتے ہیں, نفس مطمئنہ, یعنی ایک اطمینان والی روح. ناؤ ہی از کنٹینٹ, ہی از ہیپی ود ہمسیلف. ٹھیک ہے, اس نے وہ اوور کم کر لیا وہ اپنی ڈیزائرز کو. ٹھیک ہے, تو یہ نفس مطمئنہ ہو گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ اس نفس سے پھر خطاب کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان پانے والی روح. ٹھیک ہے, اے کامیاب روح. انسانی جو دانش ہے, انسان کی جو وزڈم کی جو ہسٹری ہے, وہ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان نے جن بڑے اور بنیادی سوالات کو موضوع بحث بنایا,
ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ جو کویسچن تھا وہ کیا تھا کہ خود انسان اپنی ریالٹی کو جاننا چاہتا تھا کہ وہ خود کیا ہے. انسان کے حوالے سے یہ سوال ہمیشہ سے زیر بحث رہا ہے کہ انسان صرف اس جسمانی وجود کا نام ہے یا اس کے علاوہ انسان کچھ اور بھی ہے. اگر کچھ اور بھی ہے تو وہ کیا ہے, اور ان دونوں کا پھر جسم اور اس جو انٹینجبل چیز ہے یا جو روح ہے, پھر ان کا آپس میں کیا تعلق ہے, ان میں سے پھر کس کو امپورٹنس زیادہ دینی ہے, کس کو کس پر فوقیت حاصل ہے. دونوں میں سے اگر کسی ایک کی قربانی دینی پڑ جائے تو کس کی قربانی دی جائے, یعنی سول کی نیڈ یا باڈی کی نیڈ. اہل مذہب اور بہت سے جو بڑے فلاسفرز گزرے ہیں ان کے نزدیک جسم کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے, روح. جیسے ہم نے بات کی انسان کی حقیقت کی جانکاری کے حوالے سے جو ایک لمبا سفر ہے, اس میں جب انسان سائنسی دور میں پہنچا, سائنٹیفک ایج میں جب پہنچا, تو پھر اس روح کو پھر کیا کہا گیا, اس کو پھر سائنس نے مائنڈ کا نام دیا. اور اس ہر بات اور اس پر بہت زیادہ پھر ریسرچ بھی کی گئی, بہت زیادہ تحقیق کی گئی, اور بالآخر پھر نفسیات کا جو علم ہے یا سائیکالوجی کی ایک برانچ جو بنی, وہ علم فلسفہ اور مذہب سے الگ ہو کر پھر ایک مستقل شعبہ قرار پائی, یعنی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ لیٹس سے کہ ایک برانچ آف نالج بنی, اور وہ تھی سائیکالوجی. جدید نفسیات کے جو بانی ہیں, ماڈرن سائیکالوجی کے جو پائنیئر ہیں, سگمنڈ فرائڈ, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انسانی جو نفس ہے یا جو مائنڈ ہے یا انسان کا جو یہ جو ایک جو آپ کی جو انر بینگ ہے, اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اکارڈنگ ٹو سگمنڈ فرائڈ, the mind has 3 aspects. He calls it number 1 id, number 2 ego, and then number 3 the super ego. id کیا ہے, id آپ کی ساری جو جبلتیں ہیں ان کا مرکز ہے, جو آپ کی ڈیزائرز ہیں, جیسے میں نے کہا جو آپ کی ساری بیس ڈیزائرز ہیں وہ بیسکلی id کے اندر موجود ہیں. اور اڈ کو نہیں پتا کہ کیسے حاصل کرنا ہے, بس وہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا کہ بس وہ روتا ہے اور اس کی خواہش ہے, اس کو دودھ چاہیے تو اس کو چاہیے, تو اڈ جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا رہتا ہے. ایگو کیا ہے, انسان کا وہ پہلو ہے جو اس اڈ کی, اس ڈیزائرز کی سیٹسفیکشن کے لیے, اس کی تسکین کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے. اور سپر ایگو کیا ہے, ان دونوں میں بیلنس پیدا کرتا ہے. یعنی ایک طرف جو آپ کی جبلت ہے اس کو مکمل آزاد نہیں چھوڑنا چاہتا, ٹھیک ہے, آپ اگر اپنی ڈیزائر کو کمپلیٹ فریڈم دے دیں تو پھر بہت تباہی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر وہ کوئی بھی جو ہے اس میں حد بندی نہیں ہوگی. اور دوسری طرف جو ایگو جو اس ڈیزائر کی تسکین کے لیے پھر وہ راہیں بتائے گا, راستے بتائے گا, اور وہ اس پر نگرانی کا کام کرتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کو سپروائز کرتا ہے. سپر ایگو کیا ہے, سپر ایگو جو بیسکلی وہ آپ کا ایریا ہے برین کا یا مائنڈ کا, جو کہ ایک آپ کی جو انوائرمنٹ ہے جس میں آپ کی ایجوکیشن, آپ کی اپ برنگنگ, ٹھیک ہے, صحیح اور غلط کی تمیز, آپ کی سوسائٹی کے ویلیوز, آپ کی ریلیجس ویلیوز, وہ سب چیزیں آپ کی سپر ایگو میں آ جاتی ہیں, اور اس بنیاد پہ وہ سپر ایگو ڈیولپ ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے, اس کو کانشنس بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا ضمیر. مثال کے طور پر جیسے آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جو اڈ ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اور آپ کے پاس اب چوری کر کے کھانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب آپ کی جو جبلی یا جو آپ کی انسٹنکٹیو جو ڈیزائر ہے اس کا شدید تقاضا ہے کہ بھوک مٹانی ہے, بھوک مٹائی جائے, اور ایگو اس کے لیے, آپ کی جو ایگو ہے جو وہ آپ کو راستہ سکھائے گی, راستہ سجھائے گی. لیکن جو سپر ایگو ہے وہ رکاوٹ ڈالے گی بیچ میں, وہ آپ کو کیا بتائے گی کہ بھوک مٹانا بھی ضروری ہے, اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جو کہ غلط اور ناجائز ہو. تو وہ آپ کو پھر کیا, سپر ایگو کیا آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ کوئی مختلف آلٹرنیٹیو یعنی کوئی متبادل حل آپ کو وہ فراہم کرے گی کہ جس سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے, اور آپ کی جو ویلیوز ہیں, جو آپ کی مورل ویلیوز ہیں, جو آپ کی ریلیجن, جو آپ کی تربیت سے آپ کے اندر انگرینڈ ہیں, وہ ان کی بھی خلاف ورزی نہ ہو. یعنی وہ آپ کو سکھائے گی کہ مانگ لو کسی سے, بھوک برداشت کر لو, مانگ لو, ٹھیک ہے, بھیک مانگ لو, لیکن چوری نہ کرو. صوفیہ کرام نے بھی ان قرآنی آیات سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو
نفس انسانی کی جو 3 قسمیں بیان کی ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرائڈ کا یہ جو تصور ہے ایڈ ایگو اور سپر ایگو کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مماثلت پائی جاتی ہے، کچھ سملیرٹی ہے. یہاں پر قرآن نے نفس مطمئنہ کی بات کی ہے. نفس مطمئنہ سے مراد جیسے میں نے کہا ایک پیوریفائڈ، مزکا اور ایک تہذیب یافتہ نفس ہے، جس نے اپنی جبلت کو قابو کیا، اپنی بیس ڈیزائرز کو قابو کیا. پھر وہ نفس اس قابل ہو گیا کہ اسے اگلی زندگی میں جنت ملے، اور اس نے یہ سب کچھ ایک بہت لائف لانگ ایفرٹ اس نے کی اس کے لیے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے نفس کا تزکیہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی. سورہ طٰہٰ آیت 76، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا، جس نے اپنا تزکیہ کیا. اب سورہ کا اختتام، آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 آیات ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چلو. یہ اس نفس مطمئنہ سے کہا جا رہا ہے، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. اللہ کی طرف جاؤ اور جو کچھ انعام اور اکرام تمہیں ملا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اللہ بھی تم سے راضی ہے. سورہ توبہ کی آیت 72، خدا نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اٹرنل جنتیں جن میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے. اور خدا کی رضامندی یعنی اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ کا راضی ہونا انسان سے مومن کے لیے، اس مطمئن نفس کے لیے سب سے بڑی خوشی کا باعث ہوگا. وہ جنت سے بھی زیادہ اس کو پلیجر ملے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی. یہ اس جنتی کے لیے اس جنت سے بھی زیادہ پلیجر دینے والی چیز ہوگی، اس جنت سے زیادہ خوشی ملے گی اس کو. اور اس حوالے سے اور بھی آیات ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں. فادخلی فی عبادی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب اس سورہ کو اگر ہم سم اپ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کچھ چیزوں کی قسم کھا کر یہ یاد دہانی کروائی کہ پچھلی گزری ہوئی چند ترقی یافتہ اور طاقتور قوموں کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، چونکہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا اور اپنی ترقی اور طاقت پر فخر کیا، ایروگنٹ ہو گئے، اور پھر مطمئن رہے اور اللہ کی جو بتائی ہوئی حد بندیاں تھیں ان کو قبول نہیں کیا اور فساد کیا، اپنی اصلاح نہیں چاہتے تھے. تو پھر اللہ نے کیا کیا، ان کو عذاب سے تباہ کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ مال کا ہونا اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام نہیں، اور مال کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی، سزا اور ذلت نہیں، بلکہ یہ دونوں حالتیں آزمائش ہیں. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس بات کو سمجھنے کے بعد پھر انسان سے جو رویہ درکار ہے وہ بتایا کہ اپنے سے کم حیثیت اور کم مال والے کو عزت دو اور اس پر خرچ کرو. ٹھیک ہے، سو دس از دا ٹیک اوے فار اس. اس سے انسان کے پھر نفس میں جو ہم دیکھتے ہیں جو لالچ ہے اور جو کنجوسی ہے، بخیلی ہے، اس سے انسان نجات پائے گا. اور دوسروں پر جب مال آپ خرچ کرتے ہیں تو اس سے انسان کا بہترین وہ طریقہ ہے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کی یاد دہانی کروائی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس دن سب حقیقت واضح ہو جائے گی. اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد انسان شدید رنج اور ملال بھی کرے گا کہ کاش دنیاوی مال سمیٹنے کے بجائے وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ نیکیاں کماتا، اپنا تزکیہ کرتا، جو کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے تھا. مگر اس وقت اس احساس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مطمئن نفس، یعنی وہ شخص جس نے اس زندگی کی ہر حالت کو آزمائش سمجھا اور اپنا تزکیہ کیا، تو وہ پھر اس اٹرنل خوشی اور اطمینان کو پالے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے تعبیر کیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین.